دوستو، ایک بڑی مزیدار صورتحال اور بڑی مزیدار گفت و شنید شروع ہے پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے حوالے سے۔ دو تین قسم کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ پہلا سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ جناب پروفیسر ڈاکٹر انجینئر نیاز کس طرح بطور ایکٹنگ وائس چانسلر جلوہ افروز ہوئے ہیں، پہلا سوال۔ دوسرا سوال، سمری تو جو آلریڈی کام کر رہے تھے پنجاب یونیورسٹی میں وائس چانسلر کی حیثیت سے، ایڈیشنل چارج کی حیثیت سے، اور وہ بیٹھے ہوئے تھے سیٹ پہ، وہ تھے جی سی یو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اختر زیدی۔ معاف کیجئے گا، وہ بھی ایڈیشنل چارج پہ آئے ہیں ڈاکٹر نیاز، اور آلریڈی بھی ایڈیشنل چارج پہ بیٹھے تھے، کیونکہ پنجاب یونیورسٹی کا وائس چانسلر کا پہلے اشتہار آیا، سکروٹنی ہوئی، اس میں نمایاں لوگوں میں جو اوپر لوگ تھے وہ پروفیسر ڈاکٹر ضیاء القیوم، پروفیسر ڈاکٹر ضیاء القیوم سابق وائس چانسلر ہیں نا جی، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے، اور قائد اعظم یونیورسٹی، اور اس سے پہلے جو وائس چانسلر رہے جی سی یو ایف وہ ڈاکٹر محمد علی شاہ۔ وہ جو ہم نے ڈاکٹر ضیاء القیوم کا ذکر خیر کیا، وہ بھی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے پہلے یونیورسٹی آف گجرات کے وائس چانسلر تھے۔ ان دونوں کا نام تھا۔ ڈاکٹر منصور سرور کا بھی نام تھا۔ ٹاپ 5 لوگوں میں 5-6 لوگ جو تھے، ڈاکٹر منصور سرور اس وقت یو ای ٹی کے وائس چانسلر ہیں۔ پھر وہاں پہ نام ناروال میں جو کام کر رہے ہیں ان کا بھی اوپر تھا، ڈاکٹر طارق محمود صاحب کا۔ پھر پروفیسر ڈاکٹر شاہد کمال جو اس وقت جی سی یو ایف یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، وہ بھی مقابلے پہ تھے۔ ڈاکٹر زکریا ذاکر جو پہلے اوکاڑا یونیورسٹی میں تھے، آج کل پنچ یونیورسٹی میں ہیں آزاد جموں کشمیر میں، تو وہ بھی کمپیٹیٹرز میں تھے۔ تو پھر یہ ہوا جی کہ حکومت نئی آئی، یعنی وہ عدل بدل ہوتا رہا نا جی۔ پہلے پی ٹی آئی کی حکومت تھی، پھر حمزہ شہباز شریف کی آئی، حمزہ شہباز شریف کی چلی گئی تو پرویز لائی کی آئی۔ یعنی ذرا یوں ترتیب لے لیجئے کہ سب سے پہلے بزدار حکومت، پھر حمزہ حکومت، اور پھر پرویز لائی حکومت۔ جب پرویز لائی حکومت آئی تو انہوں نے کہا جی سب ختم، جو 5-6 نام میں نے آپ کے سامنے لیے، یہ نام بھی اب گئے، پھر سے اپلائی کیجئے۔ نیا اشتہار آیا، نئی ایڈورٹیزمنٹ آ گئی، پروسیس میں کئی دن گزر گئے۔ ہمارا وقت ضائع ہو جائے یونیورسٹیوں کے حوالے سے تو ہم پرواہ ہی نہیں سمجھتے۔ یونیورسٹیاں یتیم خان ہیں، اور یہ یتیم خانے بڑھتے جا رہے ہیں مشرومز کی طرح ہر شہر میں، بلکہ تحصیلوں میں بھی بنتے جا رہے ہیں۔ پولیٹیکل بنیادوں پہ یونیورسٹیاں بنتی جا رہی ہیں جی، کوئی ریسرچ، کوئی ضرورت، کوئی کھپنا کھپانا، وہ اس طرح تھوڑا ہے کہ جس طرح امریکہ میں 5,500 بلکہ 56-57 یونیورسٹیز ہیں، سوری، تو ان یونیورسٹیوں کا کمال یہ ہے، تھاؤزنڈز میں سوری، تو ان کا کمال یہ ہے کہ وہ یونیورسٹیاں ریسرچ بیچتی ہیں پوری دنیا میں، اور میرا جو خیال ہے کہ امریکہ اسی وجہ سے ہی پوری دنیا پہ اپنی یونیورسٹیوں کی جو ان کی ریسرچ بکتی ہے، اسی بنیادوں پہ وہ راج کرتا ہے۔ اب واپس آتے ہیں اپنے پوائنٹ پہ جناب۔ پھر پنجاب یونیورسٹی میں ایک اور شور مچ گیا جی، ڈاکٹر نیاز کے ساتھ یہ جو ایکٹنگ وائس چانسلر کی بجائے ایڈیشنل چارج کیوں لکھا ہے؟ ایکٹنگ وائس چانسلر ہونا چاہیے تھا۔ وہ کون سے کسی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں جو، یا ان کے پاس کوئی چارج ہے تو ان کے ساتھ ایکٹنگ لکھا ہوا ہے؟ پھر ایک اور سوال جو بڑا اٹھتا ہے، جو بڑا ٹاک آف دا ٹاؤن بنا ہوا ہے کہ جناب ایک ریٹائرڈ آدمی کیسے وائس چانسلر لگ گیا؟ تو اس کے لیے سمجھداروں کو تو خیر خود پتہ ہے، ہمارے پیارے پروفیسرز کہاں ایکٹ پڑھتے ہیں، وہ تو جو جسی نے کہا۔ ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں، میں ایکٹ بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ ڈاکٹر نیاز کا لگنا قانونی ہے، غیر قانونی ہے، اخلاقی ہے، غیر اخلاقی ہے، سیاسی ہے، غیر سیاسی ہے، جاتے جاتے اس پہ بھی بات کروں گا۔
لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں، گورنر ہاؤس میں جو بیٹھے ہوئے ہیں نا بیوروکریٹس، وہ کچھ چھولے دے کے وہ بھی نہیں پڑے ہوئے. نبیل اوان ہے پرنسپل سیکرٹری ہیں گورنر بلیغ الرحمان کے، تو وہ اہمی تو نہیں جاری کر دیں گے، نوٹیفائی کر دیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نبیل اوان بڑی بڑی پوسٹوں پہ بھی رہے ہیں، ہیلتھ ان کے پاس رہا ہے، ہائر ایجوکیشن ان کے پاس رہا ہے. ہی نوز، یہ ذہن میں رکھیے گا. پھر انجینئر بلیغ الرحمان سابق وزیر مملکت بھی ہیں اور سابق فل وزیر بھی رہے ہیں، ہائر ایجوکیشن بھی رہا ہے ان کے پاس، اور ان کے پاس وزارت داخلہ کے وزیر مملکت بھی رہے ہیں مرکز میں. تو اب وہ چانسلر ہیں. آتے ہیں ڈاکٹر نیاز کیسے آئے. 2012 میں جو امینڈمنٹ ہوئی یونیورسٹیوں کی، وہ ذرا اپنی امینڈمنٹ پڑھ لیجئے، اور اس میں باقیوں کی کوئی جو ہے سیکشن سب سیکشن مختلف ہو سکتا ہے، لیکن میرے خیال میں پنجاب یونیورسٹی کا جو 14th ہے ایکٹ کا 14th، اس کا جو سب سیکشن ہے 9، اسکرین پہ دیکھ لیجئے گا. میں باقی یونیورسٹیوں کا بھی ایک آدھ کا دوں گا اور امینڈمنٹ کا بھی ڈیٹیل دوں گا، اور متعلقہ جو ایکٹ ہے جس کے تحت وہ آئے ہیں، غلط آئے ہیں یا ٹھیک آئے ہیں، فیصلہ تو آپ کیجئے گا، وہ بھی کیجئے، آپ کی سکرین پہ ہے. پہلی بات، پھر سے پہلی بات، کوئی حکومت نہیں تھی. ہاں، اٹ واز اے گڈ ٹرک. اب آپ کہیں گے کہ ڈاکٹر زیدی کی سرکار کی طرف سے گئی ہوئی تھی سمری، تو یہ کیسے آگے؟ تو کسی زمانے میں سمری تو سرگودا یونیورسٹی سے ڈاکٹر شاہد منیر کی بھی گئی تھی، اور وہ آلریڈی وہاں پہ جس طرح ڈاکٹر اصغر زیدی پنجاب یونیورسٹی میں کر رہے ہیں وہ سرگودا میں کر رہے تھے، اور نیچے سے سمری گئی یا بجوائی گئی تو وہ جناب پروفیسر ڈاکٹر سلیم مظہر کی بھی چلی گئی تھی، اور وہ سرگودا یونیورسٹی کا انہیں ایڈیشنل چارج مل گیا تھا. پی وی سی وہ معاف کیجئے گا پنجاب یونیورسٹی میں تھے، تو جب ریٹائر ہو گئے جناب وائس چانسلر جو تھے ڈاکٹر نیاز، تو پھر پی وی سی کے پاس ادھر کا ایکٹنگ چارج ہو گیا پنجاب یونیورسٹی کا، اور ایڈیشنل چارج سرگودا یونیورسٹی کا بھی رہا. تو جناب کہتی کیا ہے یہ جو 14th کے سب سیکشن 9 ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر کسی جگہ پر وائس چانسلر نہ ہو، ویکنٹ ہو سیٹ، یا وہ کیپیبل نہ ہو، انیبل ہو پرفارم کرنے کے، تو پھر کون کرے گا؟ پی وی سی. اگر پی وی سی نہ ہو تو پھر کہتے ہیں جی نہ ہو تو یہ کلی اختیار چانسلر کے پاس، گویا گورنر کے پاس ہے. صوبائی گورنر جو بحیثیت ہے چانسلر ہوتا ہے، اس کی مرضی ہے کہ وہ زید کو لگا دے، وہ بکر کو لگا دے. وہ ایکٹنگ چارج اس یونیورسٹی کا دے سکتے ہیں ایکٹ کے مطابق، which has been amended in 2012. میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک اور نقطہ بیان کرتے ہیں جی. پہلے تو کیا ڈاکٹر نیاز ریٹائرڈ ہیں، دوسرے وہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں لگ سکتے، تو یہ تو بات واضح ہوگی کہ لگ سکتے ہیں. یہ گورنر صاحب کی، چانسلر صاحب کی گور گردن پہ ہے. دوسرا لوگوں نے کہا جی کہ وہ تو ایکٹنگ لکھنا چاہیے، وہاں تو لکھا ہوا ہے ایڈیشنل چارج. پتہ کر لیجئے، ہو سکتا ہے ڈاکٹر نیاز پروفیسر ایمریٹس ہوں تو ان کے پاس کوئی چارج. اچھا چلیں فرض کرتے ہیں، ایک جنرل بات کرتے ہیں کہ ایک ہیں مسٹر ایکس وائی زی، آپ کو لگتا ہے وہ ریٹائر ہو گئے، اور کیا پتہ وہ لاہور کالج یونیورسٹی آف لاہور یا یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب یا سپیریئر یونیورسٹی میں کام کر رہے ہوں، تو پھر بھی تو گورنر صاحب لکھ سکتے ہیں نا جی ایڈیشنل چارج. ایمریٹس ہونا تو خیر بڑی بات ہے نا، اس کا مطلب وہ سرکار میں ہی سرو کر رہے ہیں، تو وہ کسی یونیورسٹی میں سرو کر رہے ہیں، کسی عہدے پہ سرو کر رہے ہیں.
کسی سرکاری، نیم سرکاری یا پبلک سیکٹر سے ہٹ کے بھی تو کہیں سرو کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح انہیں ان کے نوٹیفیکیشن کے ساتھ نبیل اوان کی طرف سے، یقیناً نبیل اوان کی طرف سے آیا ہوگا، یہ بھی میں فلیش کرتا ہوں آپ کی اسکرین پہ. تو سر جی بات یہ ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ سرکار نیاز کتنے بڑے مہا گرو ہوں گے کہ وہ 4 سال میں نہیں انقلاب لا سکے، ایک ایکسٹینشن میں یا ایڈیشنل چارج میں، ایکٹنگ چارج میں نہیں لا سکے، تو اب دوسری دفعہ کیسے لائیں گے. ہم اس کے پیچھے بھی نہیں جاتے کہ کس نے سفارش کی کس نے نہیں کی. ہم اس کے پیچھے بھی نہیں جاتے کون ان کے حق میں ہے کون ان کے حق میں نہیں ہے. ہم اس کے باخبر ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی ان کے خلاف ریٹ بھی کرے گا، کر لے، 3-4 ماہ ویسے ہی گزر جائیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہوا جو ہے وہ ایکٹ کے مطابق ہے. پھر وہ کہتے ہیں نا شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. چلیں باقی بات پھر کبھی صحیح، اب اوکھے سوکھے برداشت کیجئے. وہ یاد آ گیا، لکھا ہوتا ہے نا برداشت کر نہیں تو پاس کر. اللہ حافظ.